اس جز کی شروعات ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے۔ فاتحہ کا مطلب ہے اوپننگ چیپٹر۔ اس اوپننگ چیپٹر میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے، اس کی رہنمائی ہو۔ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں یا تو وہ اپنے نفس کے مطابق کرتے ہیں یا سماج کی ریت اور باپ دادا کی روایات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ ابھی قریب میں ایک دن میں فلائٹ میں جا رہا تھا، میرے پڑوس میں ایک خاتون بیٹھی تھی۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور بتایا کہ وہ ویدک ٹرینر ہیں اور وید کی روشنی میں وہ لوگوں کی لائف کوچنگ کرتی ہیں۔ 2.5 گھنٹے کے سفر کے دوران ان سے بات چیت ہوتی رہی۔ میں نے بتایا کہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے مثال دی کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کھانا جائز ہے اور کیا کھانا حرام ہے، پینے میں کون سی چیزیں جائز ہیں اور کون سے مشروب حرام ہیں، کون سی کمائی جائز ہے اور کون سی کمائی حرام ہے۔ یہ باتیں جب میں نے ان کے سامنے بیان کی تو انہیں تعجب ہونے لگا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن میں کیا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بیان کی گئی ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے قرآن سے بتا سکتے ہیں؟ پھر میں نے ان کو قرآن سے بعض آیتوں کی تلاوت کی اور بتایا تو معلوم ہوا کہ قرآن ہمیں زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی کرتا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں اس صورت میں کہ وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور زندگی میں ہم وہ کام کریں جس سے وہ خوش ہو جائے، اور ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے وہ ناراض ہو یا ہم سیدھے راستے سے بھٹک جائیں۔ پھر اس کے بعد دوسری سورت شروع ہوتی ہے جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اس کا نام ہے بقرہ، دی کاؤ۔ اس سورت میں بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے درمیان رسول اور نبی آئے، ان کی رہنمائی کی گئی، مگر وہ خواہشات نفس کے پیچھے چلتے رہے اور انہوں نے خدائی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ ایک مرحلے میں انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور ان سے کہا کہ گائے کی قربانی پیش کریں۔ اس صورت میں چونکہ اس کا ذکر آیا ہے اس لیے اس کا نام بقرہ پڑا۔ سورہ بقرہ کی شروعات میں کہا گیا کہ قرآن اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں ذرا برابر شک نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا دعویٰ ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں بلکہ الہامی کلام ہے۔ انشاءاللہ اس پر میں کچھ دیر بعد تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انتہائی مفسد ہوتے ہیں، کرپٹ ہوتے ہیں، کلرز ہوتے ہیں، ڈیسپوٹک ہوتے ہیں، کروئل ہوتے ہیں، وائلیٹرز آف دا رول ہوتے ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے مصلح بنا کر پیش کرتے ہیں، میسنجرز آف پیس، لا ابائڈنگ، نان کرپٹ اینڈ کلین، دے آر ویری کائنڈ اینڈ چیمپئنس آف لیبرٹی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس آیت کو آج کے زمانے میں سمجھنا بہت آسان ہے کہ انسان کرتا کچھ اور ہے اور اپنے آپ کو دنیا کے سامنے کسی اور روپ میں پیش کرتا ہے۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کو بار بار قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ اس قرآن کو ماننے والوں کی ایک ذمہ داری آج بھی ہے۔ 21 سینچری میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دوسروں کو ہم اس کلام کی تعلیمات کی طرف بلائیں جس سے ان کی زندگیاں روشن ہو جائیں گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اور اس طرح کی آیتیں اس جز کے اندر آپ کو ملیں گی۔ آخر بات اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا کہ وہ اپنے عہد کو یاد کریں جو انہوں نے خدا سے کیے ہیں، یعنی خدا کی عبادت کریں گے، رسولوں کی اطاعت کریں گے اور پیغام حق کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ایک رسول کے بعد جب بھی کوئی دوسرا رسول آئے گا ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کی اطاعت کریں گے، مگر انہوں نے ان سارے وعدوں کو فراموش کر دیا، الہی تعلیمات کو انہوں نے گم کر دیا، اپنی کتاب کے اندر انہوں نے بے شمار تحریف کر دی، شرک کی گمراہی میں وہ مبتلا ہو گئے، جادو سے ان کی دلچسپیاں بڑھ گئیں جس نے ان کے ایمان کو راکھ کے ڈھیر میں بدل دیا۔ خدا کے احکام کو توڑنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتے رہے، آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، بہت سے نبیوں کا انہوں نے قتل کیا، ایمان والوں سے انہیں حسد تھا اور چاہتے تھے کہ مسلمان بھی ان کی طرح گمراہ ہو جائیں۔ یہ باتیں قرآن نے مسلمانوں کو اس لیے سنائی کہ یہ برائیاں ان کے اندر، ان کی امت کے اندر پیدا نہ ہو جائیں۔
آخر میں بنی اسرائیل کے جد امجد اور مسلمانوں کے بھی محترم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ شرک سے بیزار مخلص موحد تھے. انہوں نے توحید کا پہلا گھر بنایا، اپنے بچوں کو توحید پر پرورش کی اور ان کے بیٹوں اور پوتوں، اور انہوں نے اپنے بچوں کو موت کے وقت خدا کی مخلصانہ عبادت کی وصیت کی. اس پر یہ پارے کا خلاصہ ختم ہوتا ہے.